تلنگانہ ڈی جی پی شیودھر ریڈی اور ایڈیشنل ڈی جی انٹیلیجنس وجے کمار نے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا سے ملاقات کی۔ حال ہی میں تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کا عہدہ سنبھالنے والے آئی پی ایس شیودھر ریڈی نے ہفتے کو پرجا بھون میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا سے خیر سگالی ملاقات کی۔ دریں اثنا ایڈیشنل ڈی جی انٹیلیجنس نے بھی پرجا بھون پہنچ کر نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے شیودھر ریڈی کو ڈی جی پی کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور دونوں افسران کو دسہرے کی مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ دونوں افسران کی جانب سے بھی نائب وزیر اعلیٰ کو دسہرہ تہوار کی مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے ایم ایل اے ہریش راؤ نے حکومت سے آروگیہ شری کے 1700 کروڑ روپے کے بقایا جات فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بی آر ایس کے رہنما و سابق وزیر ہریش راؤ کی قیادت میں پارٹی کے قائدین پر مشتمل ایک وفد نے ایل بی نگر کے ٹمس اسپتال کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر تنقید کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی پر بھی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ پچھلے 2 سالوں سے ٹمس اسپتالوں کو بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ورنگل ہیلتھ سٹی اور ٹمس کو مکمل کروانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ لوگوں کی زندگیاں بچانے والے اسپتالوں کے ساتھ سیاست کرنا درست نہیں ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ بی آر ایس کے منظور کردہ مہیشورم اور قطب پور میڈیکل کالجز کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، جو کہ بدقسمتی کی بات ہے۔ انہوں نے بستی دواخانوں کی تعمیر میں تاخیر کے لیے کانگریس پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا اور سوال کیا کہ بستی دواخانے کے ڈاکٹرز اور عملے کو پچھلے 6 ماہ سے تنخواہ کیوں نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے کنٹی ویلگو اسکیم پر بھی عمل درآمد نہ کرنے پر سوال اٹھایا۔ ہریش راؤ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر آروگیہ شری کے 1700 کروڑ روپے کے بقایا جات جاری کر دے اور لوگوں کو راحت پہنچائے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن کٹس تقسیم کیے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے ہفتے کو حلقہ اسمبلی کاروان کے مغل نگر بی اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں بارش سے متاثرہ خاندانوں میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ کمبل اور گیس کے چولہے بھی تقسیم کرتے ہوئے انہیں فوراً راحت فراہم کی گئی۔ اس موقع پر پارٹی کے کارپوریٹر سوامی یادو، وجیہ الزما، ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ میکس اسپورٹ سیزن 2 کے زیر اہتمام 2 روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں 8 انجینئرنگ کالجز کے طلباء حصہ لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر پروین بانو، فزیکل ڈائریکٹر ٹی آر آر کالج آف ٹیکنالوجی نے بتایا کہ میکس اسپورٹس سیزن 2 کے زیر اہتمام 2 روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس 2 روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں 8 انجینئرنگ کالجز کے طلباء حصہ لیں گے۔ کرکٹ ٹورنامنٹ 7 اور 8 اکتوبر کو کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلا میچ جرمنٹن ہاسپٹل اور میکس ٹیم کے درمیان کھیلا جائے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل کے ذمہ داران کی جانب سے کرکٹ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی ٹیموں کو نیک خواہشات پیش کی گئی ہے۔ ایچ وائی سی کے بانی سلمان خان نے تلنگانہ کانگریس حکومت پر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرنے پر نکتہ چینی کی ہے۔ جوبلی ہلز حلقے کا ضمنی انتخاب لڑنے والے ایچ وائی سی کے بانی سلمان خان نے امام و مؤذنین کے اعزازیہ جاری نہ کرنے پر حکومت تلنگانہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جوبلی ہلز حلقے میں امام و مؤذنین کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا اور اس کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور ڈرایا دھمکایا گیا۔ سلمان خان نے کہا کہ مسلمانوں نے بی آر ایس اور کانگریس دونوں کی حمایت کی اور بدلے میں دونوں نے ہی مسلمانوں پر ظلم کیا، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ حیدرآباد کے علاقے نیو بوئن پلی اور تاڑبن بوئن پلی میں قبرستان کی زمین پر قبضہ کرنے اور قبور کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ایم بی ٹی ترجمان امرت اللہ خان خالد نے دونوں قبرستانوں کا دورہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق نیو بوئن پلی قبرستان اور تاڑبن بوئن پلی قبرستان میں قبور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، چونکہ تقریباً
2 एकड़ कब्रिस्तान की अराजी हुकूमती मंसूबे के तहत लेने की इतलात सामने आई हैं और इन इतलात के बाद से मुकामी अवाम और दीगर तबके में सख्त तशवीश पाई जा रही है। एमबीटी के तर्जुमान अमरदुल्ला खान खालिद ने दोनों कब्रिस्तानों का दौरा किया। बोयनपल्ली मुस्लिम बोर्ड और ताड़बंद बोयनपल्ली कब्रिस्तान कमेटी के अरकान से मुलाकात की। कमेटी के अरकान ने उन्हें बताया कि पिछले माह एक अखबार में इश्तिहार शाया हुआ था कि पैराडाइज जंक्शन से डेयरी फार्म रोड तक नेशनल हाईवे 44 पर एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के लिए दोनों कब्रिस्तानों से एक एकड़ ज़मीन यानी कुल 2 एकड़ ज़मीन हासिल की जाएगी। इतला मिलने के बाद दोनों कब्रिस्तान के जिम्मेदारान ने कलेक्टर हैदराबाद से भी मुलाकात करते हुए इतराज़ात पेश किए हैं। वो चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैनी से भी मुलाकात कर चुके हैं। बताया जाता है कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने वजाहत की है कि ना तो किसी महकमे या सरकारी एजेंसी ने वक्फ बोर्ड को इसकी इतला दी है और ना ही कोई नोटिस दिया गया है। ये भी पता चला है कि चंद दिन बाद कुछ अफसरान ने कब्रिस्तान में कबूर दरख्तों और बाउंड्री वॉल्स पर निशान भी लगा दिए थे। एमबीटी रहनुमा ने इस मौके पर कहा कि जब से रेवंत रेड्डी ने वजीर आला का ओहदा संभाला है, सरकारी महकमे और एजेंसियां वक्फ की जायदादों को निशाना बनाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद एक नया रुझान शुरू हुआ है। बगैर किसी इतला या नोटिस के रातों रात मुसलमानों के मजहबी मुकामात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अमरदुल्ला खान खालिद ने पूछा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस इन्हिदामी कार्रवाई पर क्यों खामोश है। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ये देख रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के दौर में मुसलमानों के मजहबी मुकामात को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। हैदराबाद में हफ्ते की दोपहर अचानक बारिश की वजह से शहर के मसरूफ तरीन इलाके सैफाबाद में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में हफ्ते की दोपहर से मौसम अचानक तब्दील हो गया और कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के सबब हिस्बे मामूल कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि सैफाबाद मेहदी फंक्शन हॉल के करीब भी पानी जमा हुआ, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ा और लोगों को मुश्किलात पेश आई। अवाम ने आला हुकाम से इस मसले को हल करने की दरख्वास्त की है। आपको ये भी बता दें कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिन तक रियासत के कई अजला में मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की है। मेडचल मलकाजगिरी जिले के कीसरा इलाके में तमिल और मुकामी लोगों के दरमियान तनाज़ात बढ़ते ही जा रहे हैं। 2 फरीक़ैन ने मामूली सी बात पर एक दूसरे पर चाकू और लाठियों से हमला करने की कोशिश की। कीसरा इलाके में तमिल और मुकामी लोगों के दरमियान तनाज़ात बढ़ने की इतलात मिली है। बताया जाता है कि ऑटो पार्क करने के मामले पर तनाज़ा हुआ। 2 फरीक़ैन के दरमियान झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि पंचायत बुलाई गई। पंचायत में भी दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे पर चाकुओं और लाठियों से हमला करने की कोशिश की। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों फरीक़ैन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में तफ्तीश का आगाज किया है। तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद के लोथा कुंटा में एक साइकिल की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि सिकंदराबाद के लोथा कुंटा में एक साइकिल की दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते फैलने लगी आग ने आसपास की दुकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। खुशकिस्मती से उस वक्त कोई भी दुकानात के अंदर मौजूद नहीं था और इसी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर आतिशप्रो अमले को इतला दी। आतिशप्रो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शुबा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। तिरमलगिरी पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना के जगतियाल जिले से ताल्लुक रखने वाले एक तालिब इल्म की लंदन में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ज़राए ने बताया कि जगतियाल जिले के मेडीपल्ली मंडल के दमन्नापेट के रहने वाले 26 साल एनुगु महेंदर रेड्डी 2 साल कबल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन रवाना हुए थे। उन्होंने लंदन में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और हाल ही में वर्क वीज़ा भी हासिल किया था, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से वो चल बसे। महेंदर रेड्डी के अफराद ख़ानदान पर
ان کی اچانک موت سے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ریاستی وزیر سیتا اکا کے ملگو ضلع میں سڑکوں کی حالت ابتر، 3 ماہ سے آرٹیسی خدمات معطل ہونے سے مقامی لوگوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملگو ضلع کے وینکٹاپورم منڈل سے بھدراچلم تک سڑک پر جا بجا گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ گاڑیاں چلانے والوں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دوسری جانب سڑکوں پر پڑے گڑھے حادثے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ریت کی غیر قانونی نقل و حمل بھی تیزی سے کی جا رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ 3 ماہ سے آرٹیسی کی بسیں بند ہے، جس کی وجہ سے انہیں بھدراچلم جانے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں نے ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ بارہا ایم ایل اے سیتا اکا اور بھدراچلم کے ایم ایل اے ٹی وینکٹ راؤ کو ان مسائل کی جانب توجہ دلائی گئی، لیکن انہوں نے مسائل کو حل نہیں کیا۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر سڑک کی مرمت کرائے اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات کو بحال کرے۔ ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو نے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان کے ہمراہ آٹو ڈرائیور لا سیوالو اسکیم کا آغاز کیا۔ دسہرہ تہوار کے موقع پر آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو نے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان کے ہمراہ NTR ضلع میں آٹو ڈرائیور لا سیوالو اسکیم کا آغاز کیا۔ اس اسکیم کے تحت 2 لاکھ سے زائد اہل آٹو رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیوروں کو سالانہ 15,000 روپے کی مالی امداد کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد ان ڈرائیورز کی مدد کرنا ہے جن کی روزی روٹی سٹری شکتی پہل سے متاثر ہوئی ہے۔ سال 2025-26 کے لیے ریاستی حکومت نے 2 لاکھ سے زائد مستحقین کے بینک کھاتوں میں براہ راست 436 کروڑ روپے جمع کروانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش پولیس نے بریلی جا رہے سماجوادی پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کے ایک وفد کو غازی پور سرحد پر روک دیا۔ گزشتہ ہفتے آئی لو محمد تنازع کے بعد سماجوادی پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کا ایک وفد جس میں محب اللہ ندوی، اقرا حسن اور ہریندر سنگھ شامل تھے، بریلی روانہ ہوئے تھے، تاہم UP پولیس نے غازی پور بارڈر پر ہی انہیں روک دیا۔ سماجوادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ اقرا حسن نے اس موقع پر کہا کہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ غیر اعلانیہ ایمرجنسی کو نافذ کرتے ہوئے کس بنیادوں پر انہیں بریلی جانے سے روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے ان کا ساتھ دینے کی گزارش کی اور یہ واضح کیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی پوشیدہ ایجنڈا نہیں ہے۔ اقرا حسن کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتی کہ UP حکومت اپنے کون سے برے کاموں پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے اور اسی لیے وہ ہمیں بریلی جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ جوبلیز حلقے کے ارراگڈہ ڈویژن میں انچارج وزیر پونم پربھاکر نے کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ارراگڈہ ڈویژن میں 2.16 کروڑ روپے کی لاگت سے نٹراج نگر، شنکر لال نگر اور چھترپتی شیواجی نگر میں CC روڈ تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ نٹراج نگر، بنجارہ نگر اور کمیونٹی ہاؤس کی تزئین کا کام بھی شروع کیا گیا۔ حیدرآباد واٹر ورکس کے تعاون سے 53 لاکھ روپے کی لاگت سے شنکر لال نگر اور سنجے نگر میں پانی کی سپلائی کی لائنز کی تبدیلی کی جائے گی اور سنجے نگر، سلطان نگر، فاطمہ نگر میں سیوریج لائنز کا کام بھی شروع کیا گیا۔ اس پروگرام میں ارکان اسمبلی مرزا رحمت بیگ، مرزا ریاض الحسن آفندی، کوثر محی الدین، ڈپٹی میئر سری لتا اور دوسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ ارراگڈہ ڈویژن میں 2.16 کروڑ روپے سے CC روڈز اور 54 لاکھ روپے سے سیوریج لائنز کی تجدید کے کام شروع کیے گئے ہیں۔ BRS کے ارکان اسمبلی کے انحراف کے معاملے میں اسپیکر کے سامنے ہونے والی سماعت کے لیے
آج BRS کے MLA مہیپال ریڈی اور کرشنا موہن ریڈی حاضر ہوئے۔ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے مقامی عوام کی شکایت پر پولیس عہدیداروں کے ہمراہ مجاہد گراؤنڈ اور سعادت گراؤنڈ کا دورہ کیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ گزشتہ 2 دنوں سے مقامی افراد کی جانب سے بالخصوص خواتین یہ شکایت کر رہی تھی کہ یہاں گانجا اور نشیلی اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ طے کیا گیا کہ یہاں کی گلیوں میں CCTV کیمروں کی تنصیب عمل میں لائی جائے تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں کا پتہ چلایا جا سکے۔ انہوں نے کیمرے لگانے کے مقام کی نشاندہی کرتے ہوئے تخمینہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ حیدرآباد یوتھ کریج یعنی HYC کے بانی سلمان جو امکان ہے کہ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں مقابلہ کریں گے، جمعے کو مسجد بلال رحمت نگر ڈویژن میں نماز جمعہ ادا کی۔ انہوں نے مقامی افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی۔ کونڈاپور میں ایک مرتبہ پھر ہیدرا کی انہدامی کارروائی ہوئی۔ ہفتے کی صبح ہی پولیس بندوبست کے درمیان 36 ایکڑ پر تعمیر شدہ ڈھانچوں کو ہیدرا نے منہدم کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق سروے نمبر 59 میں واقع 36 ایکڑ اراضی 12 کسانوں کے زیر قبضہ تھی، تاہم حکام نے اسے سرکاری اراضی قرار دیا۔ اس اراضی کی مالیت 3600 کروڑ روپے لگائی گئی ہے۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور مجلس کے رکن قانون ساز کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی نے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ و حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر کے ساتھ جوبلی ہلز میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر نٹراج نگر، شنکر لال نگر، چھترپتی شیواجی نگر میں CC روڈ کے کام انجام دیے گئے، جس کا افتتاح کیا گیا۔ ساتھ ہی نٹراج نگر بنجارہ ہلز میں کمیونٹی ہاؤس کی تزئین نو کا کام بھی کیا گیا۔ سنجے نگر، شنکر لال نگر، فاطمہ نگر، کلیان نگر، یادگیری نگر، انا نگر، وجے میری بستی، یوسف گڑا، لکشمی نگر، سری کرشنا نگر ABC بلاکس اور دیگر علاقوں میں بھی واٹر ورکس کے ساتھ ساتھ سیوریج لائنز کے کام انجام دیے گئے، جن کا افتتاح آج کیا گیا۔ ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم نے مقامی پولیس کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے میر چوک میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا جو ہندوستانی ساختہ بیرونی شراب لائسنس کے بغیر فروخت کر رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ 62 سالہ نرسنگ راؤ ساکن میر چوک اپنے مکان میں زیادہ قیمت پر شراب فروخت کر رہا تھا۔ یہ اطلاع پر ٹاسک فورس نے نرسنگ کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے وہاں سے 318 شراب کی بوتلیں ضبط کر لی جو مختلف برانڈز کی ہے۔ اس شراب کی مالیت 60,000 روپے بتائی گئی ہے۔ ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے پاس سے سگریٹ، ایک موٹر سائیکل اور ایک فون جملہ مالیت 2,50,000 روپے ضبط کر لیے۔ یہ کارروائی IS صدن پولیس کے تعاون سے کی گئی۔ پولیس نے 30 سالہ طارق حسین ساکن قلندر نگر IS صدن کو اس سلسلے میں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کو موٹر سائیکل پر سگریٹ لے جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ پیٹ فلائی اوور کے نیچے سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اپنے ہورڈنگز لگا کر پیدل چلنے والوں کے لیے سڑک عبور کرنے کا راستہ بند کر دیا، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ حادثات کا باعث بن سکتا ہے، مگر ٹریفک پولیس کہیں نظر نہیں آتی۔ گاڑیوں پر جرمانے عائد کرنے میں پولیس کی توجہ ہوتی ہے، جبکہ پیدل چلنے والوں کی مشکلات پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ یہاں سے سڑک پار کرنا ممکن نہ ہونے کی صورت میں مقامی افراد کو یو ٹرن لے کر واپس آنا پڑ رہا ہے، جس کے باعث کم از کم آدھا کلومیٹر کا طویل چکر لگانے پر انہیں مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ جگتیال ضلع کے دھارور کیمپ سرکاری اسکول میں ورانڈے میں
रंगोली, हल्दी और कुमकुम देखा गया, जिससे तलबा में तशवीश पैदा हो गई। दशहरे के तातीलात के अख्ताम के बाद जैसे ही स्कूल दोबारा खुला, स्कूल के वरांडे में बाज़ अफराद की जानिब से बनाई गई रंगोली, हल्दी और कुमकुम के साथ दीप जलाने से तलबा और असातिज़ा में खौफ के साथ साथ बेचैनी फैल गई। कंप्यूटर के दौर में भी स्कूल ऐसे वाक़यात के लिए जगह बन रहे हैं जो तशवीश की बात है। वालिदैन का कहना है कि स्कूल में इस तरह के खौफनाक माहौल तलबा की ज़हनी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। आलमी वाइल्ड लाइफ वीक 2 अक्टूबर से नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में शुरू हो गया, जिसके दौरान हफ्ता भर मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं ताकि विजिटर्स को जंगली हयात के बारे में बेदार किया जा सके। वाइल्ड लाइफ वीक की तकरीब के पहले दिन यानी 2 अक्टूबर को विजिटर्स में शामिल बच्चों के लिए ड्राइंग और पेंटिंग के मुकाबले मुनक़िद किए गए। तकरीबन 500 बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और जंगली जानवरों को उनके कुदरती माहौल में पेश करने में भरपूर दिलचस्पी दिखाई। मोहब्बत की शादी के सिर्फ 6 दिन बाद ही एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या जगत्याल ज़िले के अरंडी गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक गांव के मुज़ाफ़ात में वाक़ ओडेरा कॉलोनी की रहने वाली 22 साल गंगोत्री और इसी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले संतोष एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जिन्होंने बुजुर्गों की मौजूदगी में शादी कर ली। दशहरे के मौके पर गंगोत्री अपने शौहर के साथ मायके गई। उसी रात खाने के दौरान शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। इसके बाद संतोष अपनी बीवी के साथ अपने घर चला गया। जुमेरात की निसफ शब गंगोत्री ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। चित्तूर पुलिस ने एक नाबालिग दलित लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एसपी तुषार ने कहा कि मुलजिमीन ने ख़वातीन और जोड़ों को निशाना बनाया और रकम वसूल करने के लिए फिल्मबंदी की। कुछ मामलात में उन्होंने जिनसी ज़्यादती का भी सहारा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में दलित लड़की की इस्मत रेज़ी के मामले में इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनको चित्तूर कोर्ट कॉम्प्लेक्स आंध्र प्रदेश में ले जाया गया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में कत्ल की वारदात पेश आई। एक नौजवान लड़की को इसके आशिक ने कत्ल कर दिया। 22 साल रक्षित चौधरी की लाश घर के पानी से भरे ड्रम में पाई गई। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोनू खुद पुलिस के पास आकर एतराफ़ जुर्म कर गया और इसने बताया कि वो मकतूला के साथ मोहब्बत करता था, लेकिन इसके बाद लड़की का किसी और के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम हो गया था, जिस पर इसने लड़की का कत्ल कर दिया। अदाकार विजय देवरकुंडा और अदाकारा रश्मि मंदाना ने मंगनी कर ली। गुज़िश्ता शब उन्होंने एक खानगी तकरीब में मंगनी कर ली। ये जोड़ा फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंधने का मंसूबा रखता है। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमास माहिदे के लिए तैयार हो गई है और फौरी तौर पर इसराइल को बमबारी रोक देनी चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि वो उन ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस मंसूबे को मुकम्मल करने में उनकी मदद की। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कई दीगर ममालिक ने इस सिलसिले में ताउन किया। कई अफराद इसके लिए बहुत मेहनत और जद्दोजहद कर चुके हैं। ये एक अहम दिन है। उन्होंने कहा कि हमें आखिरी फैसले को हतमी और वाज़ेह शक्ल देना होगा।